جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے درجات بلند کر دے، اس کو بخش دے. کیونکہ جو شخص اپنے بھائی کی ایبسنس میں دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول بھی کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں کہ جو فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ اور میں جو کسی اپنے بھائی یا بہن کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ جو اپوائنٹ کرتے ہیں جو کہ نورانی مخلوق ہے، جس نے آج تک گناہ نہیں کیا، وہ جب ہمارے لیے دعا کرے گا تو ہمارے لیے بس ہمارے لیے تو اس کی دعا قبول ہو جائے. تو لوگوں کے لیے دعا کریں کثرت کے ساتھ. دس شوز یور لو فار یور برادرز اینڈ سسٹرز. اور اس کی آپ عجیب سی لذت محسوس کریں گے کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، آپ کسی انسان کے لیے اپنے ٹائم میں سے نکال کے اس کے لیے دعا کر لیں. یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، یا اللہ اس کی ہر کمی کو تاہی کو پاک کر دے، یا اللہ اس کو اچھا انسان بنا دے، اس کو مال دے، اس کو رزق دے، اس کو برکتیں دے، اس کی اچھی جگہ شادی کر دے، اس کی اچھی اولاد دے دے. دعائیں کرے لوگوں کے لیے انشاءاللہ، اس کے بہت اجر ہے. اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ جو محبت ہے نا اپنی رضا کے لیے بہت محبوب ہے. اور چوتھی چیز، let them know that you love them. ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے فلاں شخص سے، اپنے فلاں بھائی سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا جا کے بتاؤ اسے، بھاگ فوراً سے جاؤ اس کو بتاؤ. تو وہ بھاگ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق گئے بھاگ کے، اور کہا کہ احبک فی اللہ، I love you for the sake of Allah سبحانہ وتعالی. تو انہوں نے کیا کہا؟ احبک الذی احببتنی لہ، میں بھی تم I love you for whose sake you love me. I love you for whose sake you love me. میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں جس کی رضا کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو. تو جب بھی آپ سے کوئی بولے نا I love you for the sake of Allah سبحانہ وتعالی، تو اس کو یہ جواب دیں احبک الذی احببتنی لہ. یہ مسنون جواب ہے کہ I love you for whose sake you love me. تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو کہ میں آج اس مائی بیٹر ورژن کے سیشن میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ایسے لوگوں میں سے شامل کر دے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں. اور لیٹ می ایکسپلین ٹو یو واٹ از لونگ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ مینس. اٹ مینس کہ میری جو میرے بھائی سے ملاقات ہے یا جو اس سے میری کیئر ہے یا جو میں اس کے بارے میں بھلا چاہتا ہوں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی اور لالچ یا کام کے لیے نہ ہو. although it's completely possible کہ میں اس بندے کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں، اس بندے کے ساتھ میری ڈیلنگ ہو، it's completely possible کہ اس کے ساتھ میرا روزانہ کا میل جولنا، کوئی کام کاج ہو، لیکن اس سے جو محبت ہے، اس کو جو مجھے کال کرنا ہے یا جو سے ملنا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ اللہ میں سے مل رہا ہوں، میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اسے بات کرنا چاہتا ہوں صرف آپ کی رضا کے لیے اور آپ کی چاہت کے لیے. یہ جو چیز ہے نا، یہ بہت امیزنگ چیز ہے. یہ بات نہیں ہے کہ آپ صرف اسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، جس سے آپ کی کوئی ڈیلنگ ہی نہیں ہے. نہیں، اس سے بھی کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن اس شخص سے بھی کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ ڈیلی بیسس سے مل رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں، بلکہ ہر بندے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ کمزور ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے ساتھ آپ کو کوئی لالچ نہ ہو، جن سے آپ کو کچھ نہ چاہیے ہو، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو کال کریں، ان سے بات کیا کریں، ان کو ٹائم دیا کریں، ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ دوستی کریں لالچ کے بغیر. اس میٹیریلسٹک دور میں جس میں ہر چیز ہی لالچ کے اوپر بیسڈ ہے، کام کی بات کریں، جس سے کام ہے اسے ملنا ہے، جس سے کام نہیں ہے اس کو پوچھنا بھی نہیں ہے. بس کام کی بات ہے تو ٹیسٹ کرنا ہے، کال کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، لیکن کام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایٹیٹیوڈ مسلمان کا نہیں پسند. اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک انسان محبتیں پھیلاؤ. اور یہ محبت جو ہے بہت بڑا عمل ہے. دیکھیں نا، ڈیمانڈ اور سپلائی کا تو کانسیپٹ آپ کو پتا ہوگا. جس چیز کی جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ چیز قیمتی ہوتی جاتی ہے. ہر بندے کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے محبت کی جائے، اینڈ دس از دا بیسٹ فیلنگ کہ کوئی شخص مجھ سے محبت کرے. بینگ لوڈ از ون آف دا بیسٹ فیلنگس. اور ہر بندہ چاہتا ہے مجھ سے کوئی محبت کرے، اور محبت کرنے والے آپ کو مارکیٹ میں کتنے ملتے ہیں؟ بہت تھوڑے. تو ڈیمانڈ کتنی ہے؟ ہر بندہ چاہ رہا ہے، لیکن سپلائی کتنی ہے؟ بہت تھوڑی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں واقعتاً اپنی رضا کے لیے محبت کرنا نصیب فرمائے. جی، لیٹ می ٹیک your questions inshallah ta'ala. The session has ended here. Those who want to leave can leave, and those who want to stay for QA session can stay inshallah ta'ala. Let me take your questions. جی، آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سیدہ سلطانہ کہہ رہی تھیں، سسٹر حفصہ کاشف کہہ رہی ہیں کہ spread love everywhere. الحمدللہ. یہ میں شو نہیں کرتا آپ کو، یہ اپنی تعریف میں شو نہیں کرنی چاہیے. جی، سب سے بڑی بات، اللہ اس بندے کی محبت اپنے پر فرض کر لیتا ہے. اور یہ دعا بھی جو انہوں نے لکھی یہ بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں.
وحب من يحبك, اور اس کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں اس کی محبت ڈال دیں جسے آپ محبت کرتے ہیں. وحب عمل يقربني الى حبك, اور ہر اس عمل سے محبت کا سوال کرتا ہوں جو کہ مجھے آپ کے قریب کرتا ہے, مجھے آپ سے قریب کر دے. تو یہ بھی ایک دعا ہے جو آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر مریم نیاب فار mentioning. Okay, give a lecture about صبر. I gave a lecture about anger management جس میں صبر کی بہت زیادہ mention تھا, تو انشاءاللہ آپ اس کو سن سکتے ہیں. ہاں امید ہے کہ انشاءاللہ میں وہ بھی دوں گا. In summary, practice forgive and forget for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. جزاک اللہ خیر for your comment. کیا ہمیں خواب بتانے چاہیے؟ محمد عمر پاشا پوچھ رہے ہیں ہمیں جو برے خواب ہیں وہ کسی کو نہیں بتانے چاہیے, کسی کو بھی نہیں, اپنے قریبی لوگوں کو بھی نہیں, اور جو اچھے خواب ہیں وہ ہمیں صرف اپنے قریبی لوگوں کو بتانے چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے قریبی لوگوں کو اس لیے کیونکہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو کیا کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو اپنا خواب نہیں بتانا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے خلاف کچھ پلاٹ پلان کریں. تو حسد ہوتا ہے لوگوں میں, تو اپنے قریبی لوگوں کو اپنے اچھے خواب بتائیں تاکہ یہ کہ ان میں حسد نہ ہو. وطر نماز کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں کیا؟ عمران حنینی پوچھ رہے ہیں. ویسے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی وطر کی نماز کو آخری نماز بناؤ, کوشش کرنا چاہیے کہ آخری نماز ہی وطر کی نماز ہو. لیکن اگر ان کیس کوئی آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو سلف سے ثابت ہے. فار ایگزامپل آپ نے رات کو وطر پڑھ لیا, آپ نے سوچا کہ میں رات کو نہیں اٹھ پاؤں گا, لیکن آپ کی نیند کھل گئی اور آپ کو ٹائم ہے آپ کے پاس, تو یس آپ اٹھ کے 2 4 6 پڑھ سکتے ہیں نفل. یہ بہت لمبا کوشچن ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم, تو انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کروں گا بعد میں. ٹیل سم تھنگ اباؤٹ قدر نائٹ. آپ شاید لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لیلۃ القدر کی جو رات ہے خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور اس میں تنزل الملائکۃ والروح, یہاں پہ ملائکہ اترتے ہیں اور روح اترتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ لیٹ می ٹیک اے کوئز, شارٹ کوئز انشاءاللہ تعالی. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, روح سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ تنزل الملائکۃ والروح, یہاں پہ روح سے کیا مراد ہے؟ اینی ون, اینی آنسرز؟ تنزل الملائکۃ والروح, یہاں پر فرشتوں کے اترنا اور روح کے اترنے سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگ مجھے آنسر کر سکتے ہیں. ویری نائس, ماشاءاللہ. سسٹر سمیہ کہہ رہی ہیں جبریل علیہ السلام. اے ایم کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام. مشہود کہہ رہے ہیں سول. نہیں, روحیں نہیں اترتی. جو سول جو ہے نا, جو انسان کی روحیں ہیں وہ نہیں اترتی, بلکہ یہاں پہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے, کیونکہ اکثر جگہوں پہ قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو روح کا کہا ہے, روحنا. ٹھیک ہے, اور اللہ کے نے جب کہا تھا نا حسان بن ثابت کو علامہ ایدہ بروح القدس, اللہ کی مدد فرمائے روح القدس سے, جو کہ جبریل علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے, تو جبریل علیہ السلام یہاں پر آتے, تو اس ہاں بات ہوئی تھی لیلۃ القدر کی رات کی, تو اترتے ہیں اور اس میں اگلے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے, فیصلے کی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فیہا باذن رب من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر, جو کہ شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کے, اور مغرب سے لے کے شروع ہوتی ہے فجر کی نماز تک, اذان تک. اور 83.3 ایئرز سے یہ بہتر رات ہے. جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے, it is as if he has worshipped Allah subhanahu wa ta'ala for more than 83.3 years, not just 83.3 years but more than, کیونکہ خیر من الف شہر, it is better than 83.3 years. اور جس نے یہ رات کو ضائع کر دیا, مس کر دیا, وہ بہت بڑا لوزر ہے, بہت بڑا لوزر ہے جس نے اس رات کو ضائع کر دیا.